بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ معزز و محترم ناظم اجلاس فضیلت الشیخ شاہ عالم مدنی حفظہ اللہ، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی عظمت و بڑائی، کبریائی، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، رازق و مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد ہم سب کے آخری نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، اس سے پہلے آپ تمام کو اپنے جذبات اور احساسات کی ایک بات بتا دوں کہ بھیونڈی شہر میں جمعیت اہل حدیث بھیونڈی کی طرف سے جہاں تک میری معلومات ہے کہ اس نئی جدید مسجد کا اضافہ ہوا ہے۔ اللہ کے گھروں میں سے ایک اور گھر کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں جماعت کے ذمہ داران اور ان کے علاوہ جن لوگوں نے بھی اس جگہ کی تعین میں، خریدی میں اور اس کی تعمیر اور مرمت کے سلسلے میں جس طرح کا بھی جو رول ادا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی ان کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال اس گھر کے بدلے تو جنت الفردوس میں ان سب کو جو تیرا وعدہ ہے وہ گھر نصیب فرما دے۔ یقین مانیے یہ مسجدوں کو بنانا، مسجدوں کی تعمیر کرنا، یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ آپ ابھی سن رہے تھے علماء کرام سے کہ مسجدوں کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ میں بس صرف ایک نقطہ بتا کر بات آگے بڑھاؤں گا کہ مسجد کی عظمت کے لیے آپ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت سورہ نور میں رکھی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جہاں جہاں مسجدیں ہوتی ہیں وہاں وہاں سے نور پھیلتا ہے، ایمان کا نور، عقیدے کا نور، عقیدے کا نور، سچائی کا نور، امانت کا نور، دیانتداری کا نور، یقین کا، توکل کا، یعنی ایسے جتنی بھی نیکی کے خیر کے کام ہیں، یہ ساری چیزوں کا خیر یہاں سے پھیلتا ہے، یہاں سے یہ نور نکلتا ہے جہاں مسجدیں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے بنیادی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر مسجد کی عظمت پر بحث کرنے والی آیت جو رکھی ہے وہ سورہ نور میں رکھی ہے، اور سورہ نور کے اندر بھی آیت نور کے بعد فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ، کہ اللہ کے یہ جو گھر ہیں یہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیت نور کے بعد ذکر کیا۔ مطلب یہ ہے، اشارہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ یہ مسجدیں جہاں بھی ہوتی ہیں یہاں سے صرف اور صرف نور پھیلتا ہے، نور پھیلتا ہے۔ جہاں بھی مسجدیں ہوں، جس گلی میں ہوں، جس محلے میں ہوں، مسجدیں وہ سارے علاقوں کو اپنے نور سے منور کر دیتی ہیں۔ وہاں ایک چہل پہل ہو جاتی ہے، رونق ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا کے گھروں میں سب سے عظیم گھر اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔ تو
تو بہرکیف یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور یاد رکھیں اس دعا کو جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جایا کرتے تھے، خاص طور پر فجر کی نماز کے لیے، تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا اللہم اجعل لی نورا۔ یہ دعا پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ میرے دل کو نور کر دے، اے اللہ میری آنکھوں کو نور کر دے، میرے کانوں کو نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، اے اللہ مجھے نور میں نہایا ہوا انسان بنا دے۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے مسجد جاتے وقت۔ بہرکیف یہ مسجد کی عظمت ہے، اس کی اہمیت و فضیلت ہے، اس پر بہت ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں اور سنیں گے بھی انشاءاللہ۔ میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس حوالے سے کہ اس وقت ہم اور آپ جس مہینے سے یا جن ایام سے گزر رہے ہیں ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اس لیے کہ حج کے مہینے عام طور پر شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ شمار کیے جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے بعد سے ہی دنیا کے کونے کونے سے لوگ پیدل سواری پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر حج کا سفر شروع کر دیا کرتے تھے، تو مہینے لگ جاتے تھے سفر کرتے کرتے۔ تو یہ جو ابھی ایام چل رہے ہیں اس کو ہم حج کے مہینے کہتے ہیں، حج کے ایام کہتے ہیں۔ اب حج کی اہمیت، فرضیت، اس کا طریقہ کار، یہ ساری چیزوں کی بحثیں ہوتی رہتی ہیں، ہم سب سنتے رہتے ہیں، اور جو حج پہ جانے والے ہیں ان کو بتایا جا چکا ہے اور اکثر لوگ روانہ بھی ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ جتنے حجاج کرام اس بار رب کی توفیق اور مدد سے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، حج جیسی عبادت کو انجام دینے جا رہے ہیں، اللہ ان سب کے حج کو حج مبرور نصیب فرما دے۔ میرے ساتھیوں، یہ حج کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو آنے کے بعد اپنے پیچھے بہت سارے پیغام چھوڑ جاتا ہے، بہت ساری نصیحتیں کر جاتا ہے حج کا مہینہ۔ ان میں سے ایک اہم نصیحت، ایک اہم پیغام، ایک اہم سبق پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، سنتوں کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو حج کا مہینہ جاتے جاتے ہمیں یہ پیغام دے کر جاتا ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اگرچہ حج پہ جا نہیں سکے لیکن یاد رکھو حج کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو تمہارے اندر نبی کی محبت کو پیدا کرتا ہے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے۔ لہٰذا اتباع سنت، نبی کی محبت، یہ تمہارے دلوں میں جاگزی ہونی چاہیے۔ میرے بھائی دیکھو، آپ اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، کہ لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو، یعنی جیسے میں نے حج کیا ہے ویسے ہی حج کیا کرو۔ یعنی یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی اتباع کا حکم دیا ہے کہ حج ویسے ہی کرو جیسے میں نے کیا ہے۔ اور آپ حج کے ارکان اگر دیکھیں گے، حج میں کرنے والے جو کام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل رہا ہے، اگر آپ اس پر ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے، سنتوں کو زندہ کرنے والے، خاص طور پر حج کے ارکان میں، حج کے ایام میں سب سے زیادہ بہتر مثال اگر ہے تو صحابہ کرام کی مثال ہے۔ واللہ قدم قدم پر آپ کو نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے نظر آئیں گے آپ کو صحابہ کرام۔ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور وہ مثال کس کی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حج کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور حجر اسود کو جا کر بوسہ لے رہے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہیں اور چومتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس پتھر سے، حجر اسود سے خطاب کرتے ہوئے عمر بن خطاب کہتے ہیں انی اعلم انک حجر، میں یہ جانتا ہوں حجر اسود کہ تو صرف ایک پتھر ہے، پتھر سے زیادہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں انی اعلم انک حجر، تو بس ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا، نقصان پہنچانا تیرے بس میں نہیں ہے، تیرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے۔ اس کے بعد کہا اے حجر اسود لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی نہیں چومتا۔ میں نے دیکھا تھا، میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے، اس لیے میں بوسہ دے رہا ہوں۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے نبی کی سنت پر عمل، کہ جانتے تھے عمر کہ یہ پتھر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہاں پر اتباع سنت کا درس دیتے ہوئے جا رہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے نبی نے چوما تھا اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ میرے ساتھیوں، کہنا یہ ہے کہ ہم گرچہ حج پہ جا نہیں سکے ہیں، اس لیے بھی، اور اگر جائیں تب بھی ہمارے زندگی کا حاصل یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے شب و روز میں قدم بقدم جو بھی عبادتیں ہیں، نمازیں ہیں، قیام ہیں، قعود ہیں، جو بھی عبادتیں بندگی ہیں، ساری کی ساری عبادتوں میں، بندگیوں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ نہیں ہے، نبی کی سنت اس میں کیا کہتی ہے، یہ ہم سب کے لیے دیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ میرے ساتھیوں، ورنہ کیا ہوگا جانتے ہیں آپ، صحابہ کرام کی تو مثالیں ایسی ایسی ہیں، اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حج پر گئے تھے، راستے سے گزرے ہوئے تھے، وہ خود بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر استنجا کے لیے رکے ہوئے تھے، ہم نے بھی جا کر استنجا کر کے ویسے ہی کیا جہاں اللہ کے نبی نے کیا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، سامنے ایک شاخ آ گئی، ایک درخت کی شاخیں جھکی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنا سر جھکا کر گزر گئے، ہم بھی جھکا کر گزرے۔ اس کے بعد بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر جب بھی اس راستے سے ہوتا تھا، استنجے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، پھر بھی جا کر وہاں ویسے ہی بیٹھتے تھے جیسے استنجے کی حالت میں بیٹھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں استنجا کیا تھا، اور اس راستے سے گزر رہے ہیں جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخت کی شاخیں آ گئی تھی، آپ سر جھکا کر گزر گئے تھے۔ اب عبداللہ ابن عمر یہاں سے گزر رہے ہیں، اب وہ شاخیں نہیں ہیں، اب وہ درخت بھی نہیں ہے، جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس جگہ کو ذہن میں رکھا ہوا ہے اور وہاں سے گزر رہے ہیں، تو جان بوجھ کر بس جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی سر کو جھکا کر گزر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی نے اپنے سر کو جھکا کر یہاں سے سفر کیا تھا۔ یہ صحابہ تھے۔ ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ صحابہ کرام ساتھ میں تھے، ان سے وضو کا پانی مانگا، وضو کا پانی دیا گیا، انہوں نے وضو کیا اور ویسے ہی وضو کیا جیسے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وضو کرنے کے بعد عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور مسکرانے لگے، حالانکہ مسکرانے کی کوئی وجہ وہاں نہیں تھی،
بعض لوگوں نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، کیوں تمہیں مسکرانا آ گیا، کیوں تمہارے چہرے پر تبسم ہے؟ جواب کیا دیتے ہیں جانتے ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کا پانی دیا تھا جیسے تم لوگوں نے دیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا جیسے میں نے آج وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے۔ اب نبی کیوں مسکرا رہے تھے مجھے نہیں پتا، بس میں آج اس منظر کو یاد کر رہا ہوں تو مجھے مسکرانا یاد آ گیا اور میں مسکرا دیا۔ یہ ہمارے صحابہ تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے تھے۔ میرے بھائی اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، معاف کیجئے، اگر ایسا نہیں کریں گے، اور واللہ آج ایک بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو اس کو بازو رکھتے ہیں، اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنا امام، اپنا قول، اپنے بزرگوں کو آگے رکھا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو یہ بہت بڑا جرم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا دیتا ہے۔ جانتے ہیں آپ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے، اللہ نے کہا ڈرتے رہنا چاہیے، کیا ڈرتے رہنا چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ کس چیز سے ڈرتے رہنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں انہیں کوئی فتنہ لاحق نہ ہو جائے، کہیں کسی مصیبت میں، تکلیف میں گرفتار نہ ہو جائیں، اور یصیبہم عذاب علیم، یا یہ کہ اللہ کا دردناک عذاب ان پر مسلط نہ کر دیا جائے۔ ڈرتے رہنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اگر نبی کی مخالفت ہوگی، نبی کی سنتوں کو روندا جائے گا، نبی کی سنتوں پر عمل نہ کیا جائے گا، نبی کی سنتوں کی مخالفت کی جائے گی تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ عذاب آئے گا، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو آج دنیا جس ڈگر پر چل رہی ہے، قدم قدم پر جو چیلنجز ہیں، قدم قدم پر جو آزمائشیں ہیں، قدم قدم پر جو بغاوتیں ہیں، قدم قدم پر جو حالات کے مارے رو رہے ہیں اور دنیا سنگین سے سنگین ہوتی جا رہی ہے، مصیبتیں، تکلیفیں، الجھنیں، پریشانیاں رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، تکلیفیں آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے بھائی کیوں ہو رہا ہے؟ ہو نہ ہو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر جبل رمات پر 50 صحابہ کرام کو کھڑا کیا تھا اور ان 50 صحابہ کرام سے کہا تھا جو تیر اندازی میں ماہر تھے، کہا تھا کہ تم 50 کے 50 یہاں پر کھڑے رہنا، اگر تم یہ دیکھو کہ میدان جنگ میں دشمن ہم پر حملہ کر کے ہمیں چیر رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی ہم پر حملہ کر رہے ہیں، تو اے میرے صحابہ، اے جبل رمات پر 50 لوگ رہنے والوں، یہ سارے منظر دیکھنے کے بعد بھی تم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، تم اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا نبی کا۔ یہ ہوا کیا؟ میدان جنگ میں جنگ شروع ہو گئی۔ ابتدائی منظر ایسا تھا، صحابہ کرام کو جیت نصیب ہو گئی، صحابہ کرام کامیاب ہو گئے، دشمن بھاگنے لگا، صحابہ خوش ہو گئے، مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ 50 صحابہ کرام جو پہاڑ کی چوٹی پر تھے، انہوں نے دیکھا کہ صحابہ جیت چکے ہیں، جنگ میں کامیابی
مل چکی ہے اور سارے لوگ مال اکٹھا کر رہے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں، اپنے حصے کا مال جمع کر لیتے ہیں۔ اس وقت ان کے امیر جبل رمات پر کھڑے رہنے والے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے امیر تھے، کمانڈر تھے، انہوں نے کہا اے میرے ساتھیوں، تم کہاں یہ مقام چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اس پہاڑ کی چوٹی کو یہاں سے چھوڑ کر جانا نہیں، یہاں سے ہلنا نہیں۔ کیا تمہیں نہیں یاد ہے کہ نبی نے منع کیا ہے یہاں سے ہٹنے سے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جنگ جیت چکے ہیں نا، جنگ تو کامیاب ہو چکی ہے نا، اللہ کے نبی یہ تھوڑی کہے تھے کہ ہم جنگ جیت جائیں تو بھی آ رہے نا، ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، کامیاب ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ انہوں نے اپنا ایک اجتہاد کیا اور وہاں سے نکل کر میدان میں آ کر مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ اب یہاں بچے پہاڑ کی چوٹی پر صرف 3 یا 4 لوگ جو تیر انداز تھے۔ اب ہوا کیا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور جنگی مہارت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، وہ ایک دستہ لے کر کے، اپنا ایک لشکر لے کر کے اسی جبل رمات کے پیچھے سے حملہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہ 50 لوگوں نے ان کو تیر چلا چلا کر واپس کر دیا تھا۔ لیکن اب یہ پٹا پورا کا پورا خالی ہو گیا ہے۔ خالد بن ولید کو موقع ملا اور پیچھے سے اپنا دستہ لے کر آگے بڑھے اور صحابہ کرام میدان جنگ میں مال جمع کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آ کر ایسا پلٹ وار کیا کہ صحابہ حیران اور ششدر رہ گئے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کہاں سے لوگ آ گئے؟ دیکھتے ہی دیکھتے جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ میرے ساتھیوں دیکھو، نبی کا سر پھٹ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، 70 صحابہ کی جان چلی گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ جنگ صحابہ کرام ہار گئے۔ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اگر نبی کی مخالفت کرو گے، نبی کی موجودگی ہو، تب بھی جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ نبی کی مخالفت ہوگی، نبی کب سے موجود ہوں، اس جنگ میں نبی کی موجودگی تھی، لیکن مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جیت کو ہار میں تبدیل کر دیا۔ میرے بھائی، ہم کہاں سے جیتیں گے؟ ہم کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ ہمیں کیسے مبارکبادیاں ملیں گی جب ہم نبی کی ایک ایک سنت کی مخالفت کرتے ہیں؟ تو یہ اللہ کا اعلان ہے، نبی کی سنتوں کی مخالفت کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور یہی حج کا معاملہ ہے نا، حج کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ حج تمتع کرو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 3 قسم کا حج ہوتا ہے، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حج تمتع کر لو۔ تو بعض لوگوں نے کہا اے عبداللہ، تم کہہ رہے ہو کہ حج تمتع کرنا ہے، جبکہ ابو بکر عمر تو ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ شدید غصے میں آئے اور انہوں نے کیا جملہ کہا اللہ اکبر، یوشکو ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ تم سب پر آسمان سے پتھروں کی بارش بھی برسنے لگے گی۔ اقول، میں کہہ رہا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَتَقُولُونَ قال ابو بکر و عمر، اور تم کہہ رہے ہو ابو بکر و عمر نے کہا۔ اللہ اکبر، نبی کے قول کے آگے ابو بکر کی بھی نہیں چلے گی، عمر کی بھی نہیں چلے گی۔ جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ گیا ہے، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے سماج و معاشرے میں نبی کی سنتوں کو
دفن کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنی مرضی، اپنے امام، اپنے بزرگ، اپنے مسلک، یہ ساری چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کیا جا رہا ہے، تو حالات بیکار نہیں ہوں گے، حالات سنگین نہیں ہوں گے، تباہی آئے گی، بربادی آئے گی۔ جب جنگ احد جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو رہی ہے تو نبی تو آج ہے ہی نہیں، تو کیا ہوگا انجام ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بہرکیف میرے ساتھیوں، پیغام یہ ہے، یہ حج کا مہینہ جب بھی آتا ہے یہ بار بار پیغام دے کر جاتا ہے کہ اپنی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو، ایک ایک سنت پر عمل کرو، اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ میرے بھائی کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی کی زبان ہوتی تھی۔ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، آسمان سے جب حکم آتا تھا تب آپ زبان کھولتے تھے۔ ان ہوا الا وحی وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی۔ نبی کی زبان جب کھلتی تو وہ آسمان کی زبان ہوتی تھی، وحی آتی تھی تب آپ بولا کرتے تھے۔ میرے بھائی اس لیے اس بات کو یاد رکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا حرف حرف قانون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا لفظ لفظ قانون ہے۔ نبی کی زبان سے جو بھی جملہ نکلے وہ دستور بن جائے، وہ اصول بن جائے، وہ قانون بن جائے۔ نبی کی زبان وہ زبان ہے۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے صحابہ تم سب پر رب نے حج کو فرض کر دیا ہے، حج فرض کر دیا گیا ہے، فحجوا تم حج کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج کرو۔ اس مجلس میں ایک سائل کھڑا ہوا، سوال کرنے لگا، افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حج کیا ہر سال کرنا ہے، ہر سال فرض ہے؟ فسکت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سائل نے دوبارہ سوال کیا، افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال یہ حج فرض ہے؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی خاموش رہے۔ سائل نے پھر تیسری مرتبہ سوال کیا، اے اللہ کے نبی کیا ہر سال فرض ہے؟ اب بھی آپ خاموش رہے۔ 3 بار سوال کیا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں بار خاموش رہے، آپ نے زبان کو حرکت نہیں دی۔ بعد میں پوچھا، بھائی وہ سائل کہاں ہے جو سوال کر رہا تھا؟ اللہ کے نبی یہ صاحب ہیں جو پوچھ رہے تھے کہ ہر سال حج فرض ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھو جب تم سوال کر رہے تھے کیا ہر سال فرض ہے یہ حج، تو میں خاموش اس لیے رہا کہ اگر میری زبان سے نکل جاتا نعم ہاں، تب یہ حج تم پر ہر سال فرض ہو جاتا اور امت کو دشواری پیش آتی، تو میں نے اس لیے اپنی زبان کو حرکت نہیں دی۔ یعنی اگر نبی سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتے قانون بن جاتا، ہر استطاعت رکھنے والے پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، اس لیے نبی نے اپنی زبان نہیں کھولی، نبی کا ہاں کہہ دینا اصول دستور قانون بن جاتا۔ تو میرے بھائی کہنا یہ ہے کہ نبی کی زبان سے نکلنے والا حرف حرف قانون ہے، اصول ہے، دستور ہے۔ تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم نبی کے لفظوں کی مخالفت کریں، نبی کی باتوں کی مخالفت کریں، نبی کے اقوال کو روندیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے یہ ساری چیزیں۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو قانون کی زبان تھی نا، شریعت کی زبان تھی، آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ زندگی میں ایسے کچھ واقعات اکا دکا پیش آئے ہیں جو ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدور نہیں ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، اسوہ بنانا چاہتا ہے کہ میرا نبی یہ اپنی پوری امت کے لیے اسوہ ہے، قدوہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ کیا واقعہ ہے وہ؟ ایک مرتبہ دیکھیں آپ، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے سفر سے واپس آ رہے تھے، خیبر کے سفر سے واپس آ رہے تھے، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد تھی، 100-150 سے زائد صحابہ کرام اس سفر میں تھے۔ راستہ چل رہے ہیں، سفر کی تھکان ہے، دن پورا چلنے میں گزر گیا، رات ہو چکی ہے، قریب آدھی رات گزر گئی، چلتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھک گئے، ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا اور صحابہ کرام سے کہا کہ سو جاؤ، ہم صبح فجر کے بعد یہاں سے کوچ کریں گے، روانہ ہوں گے۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بلال دیکھو تم جو ہے سونا نہیں، ہم سب سونے جا رہے، تم بیدار رہنا، اور اگر تھوڑا بہت سو بھی گئے، مطلب یہ کہ مقصد یہ تھا اللہ کے نبی کا کہ تم فجر کا وقت ہو جائے تو اذان دینا اور ہم سب کو بیدار کر دینا، ہم سب کو جگا دینا، فجر کی نماز پڑھ کر یہاں سے نکل جائیں گے ہم سب۔ اب ہوا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، سارے صحابہ سو گئے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر ٹیک لگائے بیٹھے جاگ رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ ٹیک لگائے جاگ رہے تھے، آہستہ آہستہ وہ بھی بیچارے تھکے ہوئے تھے، ان کو بھی نیند آ گئی، وہ بھی سو گئے، سارے صحابہ سو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، کوئی شخص نہیں جاگ رہا ہے، سب سوئے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ کب تک سوئے؟ فجر چلی گئی، فجر کا وقت چلا گیا، سورج طلوع ہو گیا، سورج کی روشنی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اور اچانک بیدار ہو کر پریشان، یہ کیا ہو گیا؟ اے بلال، بلال کو بیدار کیا، بلال یہ کیا ہو گیا؟ سب کے سب سو گئے، تم نے بیدار نہیں کیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخذ بنفس الذی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخذ بنفس الذی اخذ بنفسک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے بھی سلا دیا۔ آپ یہاں غور کریں، یہ جو صحابہ کی تعداد تھی، 150 سے زیادہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ کون تھے؟ یہ دین کے مجاہد تھے، سر پہ کفن باندھ کر اللہ کے راستے میں نکل کر آگے بڑھنے والے یہ صحابہ کرام تھے، اور رات کے یہ تہجد گزار تھے، راتوں میں جاگ کر رب کی بندگی کرنے والے یہ صحابہ کی مقدس جماعت تھی۔ ایسا کیا ہو گیا کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ ان میں سے کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی، فجر کے وقت کوئی بھی بیدار نہیں ہوا، 150 سے زائد لوگ سب کے سب سوئے ہوئے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر! جبکہ سب تہجد گزار لوگ ہیں، سب سو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے نہیں تھے، آپ کو سلا دیا گیا تھا، اللہ کی طرف سے آپ کو سلا دیا گیا تھا۔ کیوں؟ ایک قانون بنانا تھا، ایک اصول بتانا تھا، اس لیے نبی کو سلا دیا گیا کہ اے نبی آپ کو سلایا جا رہا ہے، اس لیے کہ آگے چل کر آپ کی امت میں جب کبھی کوئی رات میں سو جائے اور فجر کی اذان کے وقت وہ بیدار نہ ہو سکے، تو جب وہ بیدار ہوگا
تب فجر پڑھ لے گا۔ یہ اسوہ اور یہ قانون بتانے کے لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ آنکھ کبھی نہ کھلے، کبھی فجر نہ ہو پائے، یہ ممکن ہے۔ اس لیے نبی کو صلح کر کے آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ اگر کوئی سو جائے گا تو بیدار ہوتے وقت فوراً فجر پڑھ لے گا، جیسے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آگے چل کر کے آگے جا کر کے نماز فجر ادا کی۔ ایک اور مثال دے کر بات ختم کرتے ہیں، جیسے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ میں وقت سے تھوڑا پہلے ہی بات کو ختم کر دوں، اور آخری بات یہ ہے، اسی سے ملتی جلتی ہوئی مثال، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو قانون بنانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کردار کے ذریعے سے امت کے سامنے ایک دستور پیش کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سب کام کرواتا ہے۔ جیسے تو ایک بار اللہ نے یہ صلح دیا، یہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز یا ظہر کی نماز، ہم عصر کی نماز لے لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز جماعت سے پڑھائی، اور اس دن کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دی۔ عصر کی نماز کتنی ہے؟ فرض رکعت 4 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور آپ نے سلام پھیر دیا، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ مسجد سے باہر نکل کر مسجد نبوی کے صحن میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں صحابہ کرام پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج 2 ہی رکعت پہ سلام پھیر دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ نماز قصر کر دی گئی ہے، عصر کی نماز کے لیے کوئی حکم آ گیا ہے کہ آج سے عصر کی نماز 4 نہیں 2 ہی پڑھی جائے گی، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہو گئی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے، لیکن نبی کا ایسا روب بھی تھا کہ نبی سے یہ سوال کرے بھی تو کون کرے، نبی سے یہ پوچھے بھی تو کون پوچھے۔ وہیں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ جا کے نبی سے پوچھے اے نبی نماز قصر کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے، ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا صحابہ کرام نے ایک صحابی کو تیار کیا جن کو ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذوالیدین کہتے تھے، 2 ہاتھ والے۔ 2 ہاتھ تو سبھی کے ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ازراہ مذاق ذوالیدین کہا کرتے تھے۔ وہ نبی کی خدمت میں ہمیشہ لگے رہتے تھے، نبی کے آس پاس ہمیشہ لگے رہتے تھے ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کرام نے کہا آج موقع ہے اور باری ہے ذوالیدین کی کہ ذوالیدین جا کر بات کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہو رہا، کیا ہو گیا آج۔ لہٰذا ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے آج جو عصر کی نماز آپ نے پڑھائی ہے یہ نماز قصر ہو گئی ہے، تخفیف کر دی گئی ہے کیا؟ دیکھو پہلے سوال کیا کیا، اقصرت الصلاۃ، کیا نماز میں کمی ہو گئی ہے، ام نسیت، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھول گئے، کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ذوالیدین نہ تو نماز قصر کی گئی ہے اور نہ ہی میں بھولا ہوں، کچھ نہیں ہوا ہے۔ ذوالیدین کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو ضرور ہوا ہے، آج کچھ تو ہوا ہے، یا تو نماز کم ہو گئی ہے یا تو آپ بھولے ہیں۔ تو دوسرے صحابہ بھی سامنے آ گئے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ایسا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم پڑا کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں، تو آپ فوراً مصلی پر آگے بڑھے، مزید جو 2 رکعت چھوٹ گئی تھی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر 2 رکعت نماز جو باقی تھی اس کو پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر 4 رکعت مکمل ہو گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا نبی بھول گئے تھے؟ نہیں، اللہ نے بھلا دیا تھا، اللہ نے نبی کو بھلا دیا۔ کیوں؟ ایک قانون بنانا تھا
ایک دستور بنانا تھا کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں اگر کسی کے بھی ساتھ ایسا ہو جائے 4 رکعت والی نماز میں کوئی 2 پڑھ لے کر سلام پھیر دے، کوئی 3 پڑھ کر سلام پھیر دے، اگر بھول ہو جائے تو اسے اپنی نماز کیسے مکمل کرنی ہے یہ قانون بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھلا دیا تھا۔ تو میرے ساتھیوں کہنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا حرف قانون ہے، آپ کی زندگی کا ایک عمل دستور ہے، لہٰذا نبی کی مخالفت، نبی کی سنتوں سے مخالفت یاد رکھیے اللہ کو عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے اور اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سب خاص طور پر ہمارا جو طبقہ ہے، جو ہم اپنے آپ کو صحیح العقیدہ کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، معاف کیجئے آج بھی لا علمی کی بنیاد پر ہی صحیح، نادانی کی بنیاد پر ہی صحیح ہم لوگوں میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں عبادتوں میں، نمازوں میں، قیام میں، قعود میں، رکوع میں، سجود میں ایسی حرکتیں پائی جاتی ہیں جو نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم 20 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن آج بھی ہمارے نمازوں کے طریقوں میں خلل ہے، کمی ہے، اس لیے اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت سے محبت کرنے والا بنائے، سنت پر عمل کرنے والا بنائے، سنت کی حفاظت کرنے والا بنائے، دنیا میں جب تک رکھے عزت کے ساتھ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔